ناظرین، آپ سے ایک ویڈیو کا ذکر کیا تھا میں نے گزشتہ ویڈیوز میں کہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ نے دیکھی ہوگی، نیوز چینل پر چلی بھی تھی وہ ویڈیو، جس میں ایک ننھی معصوم سی بچی دہائی دیتی دکھائی دیتی ہے، روتی ہوئی درخواست کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ ہمارا ٹوٹا ہوا گھر ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا ٹوٹا ہوا گھر ہے اور میں بے گھر ہو چکی ہوں، یا ہم بے گھر ہو چکے ہیں. یہ ویڈیو ایک دفعہ پہلے دیکھ لیجیے آپ، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی تو ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، دل دہلا دینے والی ویڈیو. ایک لمحے کے لیے انسان سکتے میں آ جائے. میری اپنی جو حالت ہوئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی جب ایک ننھی سی معصوم سی بچی یہ کہے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا ٹوٹا ہوا گھر ہے اور میں بے گھر ہو چکی ہوں. الفاظ نہیں ہیں. میں اس ویڈیو کی تحقیق کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہاں کیا کیسے ہیں، پھر میں نے سب چھوڑ دیا. میں نے کہا اس ویڈیو کا سامنے ہونا ہی کافی ہے، کہیں کی بھی ہو ویڈیو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ملک پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب، اعلیٰ عہدیداران، جتنے اس ملک کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، تمام سے میری گزارش ہے کہ یہ معاملہ جو اٹھا ہے، یہ سامنے آیا ہے. ایک بچی جو رو رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میں ہوں، یہ میرا ٹوٹا ہوا گھر ہے اور میں بے گھر ہو چکی ہوں. جھنجھوڑ رہی ہے ہم سب کو، صرف حکمرانوں کو نہیں، ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے. ہم لوگ آج کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ ملک جو بنا تھا پاکستان اس لیے کہ یہاں پر ننھے معصوم بچے دہائی دیتے پھریں کہ ہمارا گھر تباہ ہو گیا، ہمارا گھر ٹوٹ گیا؟ ایک سمپل سی بات کروں گا. میں نے مختلف پروگرامز کیے، کرائم شو کیے، ان کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں دکھائیں جہاں پر مختلف تجاوزات ڈیمولش کی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، بالکل سرے سے مٹا دی جاتی ہیں. گھر بھی ہوتے ہیں ان میں، اور مختلف جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ گھیری ہوئی جگہیں جہاں پر مختلف بزنس ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ بھی ہوتی ہیں. ٹھیلے پتھارے بھی ہوتے ہیں. پریس مارکیٹ کا واقعہ ہمارے سامنے، پریس مارکیٹ میں جس طرح کی صفائی کی گئی. بیسک چیز یہ ہے کہ جب ایک چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی بنیاد رکھنے کے دوران بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، کاغذات بنتے ہیں، پرمیشن ملتی ہے، پرمیشن ملنے کے بعد اس پر تعمیرات شروع ہوتی ہیں. کوئی بھی گھر بنتا ہے، دکان بنتی ہے، عمارت بنتی ہے، بلڈنگ بنتی ہے. بلڈنگ کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا تھا کراچی کا، جس میں ایک بلڈنگ تھی، جو کہ بلڈنگ وہاں پر آگے کلیم کیا جا رہا تھا، اسے ڈیمالش کرنے کیا جا رہا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر بنی ہوئی تھی، جس میں لوگ رہائش پذیر تھے. لوگوں نے بڑا اس پہ پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، رہائش پذیر تھے، اور ساتھ ہی اور اس کو بلڈنگ کو ڈیمالش کیا جا رہا تھا. لوگ وہاں پر رو رہے، دعائیاں دے رہے تھے. ہم نے زندگی کی جمع پوجی جمع کر کے وہ بلڈنگ بنائی. بلڈنگ کیا بنائی، اس میں اپنا گھر لیا، اور آج وہ ڈیمالش ہونے کے لیے آگے گورنمنٹ کہ کسی بھی طریقے سے لیگل نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر لیاری کا ایک واقعہ سامنے آ گیا، کھارا در کے علاقے کا. وہاں پر بھی دیکھا گیا کہ عمارت وہ جو خود سے گر گئی، تباہ ہو گئی. اس بلڈنگ کے بارے میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بنی ہوئی اللیگل تھی. مطلب یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں عمارتیں، بلڈنگ، گھر، دکانیں، مکانات، مختلف کاروبار ایک جگہ پر جم جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں پر نسلیں چلنے لگ جاتی ہیں، جو گھر بنتے ہیں ان میں فیملیز رہنے لگ جاتی ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر قانونی ہے، اور اچانک سے آرڈر آتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. اس کے اندر رہنے والے تمام لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. مون گارڈن کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان سب چیزوں کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام درست ہو. نظام درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام تر چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کون سے عناصر ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی تعمیرات بھی کروا دیتے ہیں جنہیں بعد میں ڈیمالش کرنا پڑتا ہے. کیوں ڈیمالش ہونے سے پہلے، بلکہ تعمیر ہونے سے پہلے ان کی ویریفیکیشن نہیں کی جاتی، ان کی تمام تر چیزیں چیک نہیں کی جاتی، کہ بجائے اس کے کہ جو بندہ اپنی زندگی کی جمع پونجی اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، اپنی بلڈنگ پر لگا رہا ہے، ایک دن اس کو تمام تر جمع پونجی اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتی دیکھنی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ملک کے اندر انصاف کب فراہم کیا جائے گا؟ اس ملک کے اندر دیکھا گیا کہ مختلف ایسے معاملات ہوتے آئے ہیں کہ خاموشی ہوتی ہے، عرصہ دراز سے خاموشی ہوتی ہے، اور اچانک سے آواز بلند ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ اس میں متاثر ہو جاتے ہیں. بڑے سے مراد کہ فیملیز، غریب لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے بنائی ہوتی ہے. تو رولز اینڈ ریگولیشنز کہاں ہیں؟ مختلف ادارے ہیں، اداروں کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ان کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا، ان پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشوت خوانی کا بازار گرم ہے. رشوت کھائی جاتی ہے ہر جگہ پر. جہاں جہاں رشوت کھائی جائے گی وہاں پر یہ معاملات دیکھنے میں آئیں گے. سندھ کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ ہیں. میں گو کہ سندھ میں رہا ہوں، میری زندگی کا ایک لانگ پیریڈ، میری تعلیم، ہر چیز وہیں پر رہی. وہاں پہ جو میرا وقت گزرا ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ غیر قانونی تعمیرات کس طرح ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے کون کون رشوت لیتے ہیں، کون کون سے ادارے ملوث ہوتے ہیں، سب سامنے دکھ رہا ہوتا ہے. اور ایون کہ جب آپ گھر بنانے کھڑے ہو تو اور کوئی نہ صحیح تو کہتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، وہ والا سین ہوتا ہے کہ اس دوران پھر پولیس پہنچ جاتی ہے.
پولیس کی موبائل آگے کھڑی ہوگی، اس کو خرچہ پانی آپ دیں گے تو آپ کی تعمیرات کنٹینیو ہوگی، ورنہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو کچھ تعمیر نہیں کرنے دیں گے۔ پولیس ہو، کے ڈی اے ہو، ایل ڈی اے ہو، اور دیگر ادارے ہوں جو اس میں ہوتے ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ کے ادارے، دوسرے ادارے جو بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، کمشنری سسٹم بھی، سب کہیں نہ کہیں اس میں اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے خاموش ہوتے ہیں۔ بن جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، لوگ رہنے لگ جاتے ہیں، اچانک سے ڈیمالش کر دیا جاتا ہے، کوئی نعم البدل بھی نہیں دیا جاتا۔ پہلے ہی اس وقت کیوں نہیں روکا جاتا؟ غریب شخص جو اپنی زندگی کی جمع پونجی سے کوئی چیز تیار کر رہا ہے، بنا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے، کہ کس طریقے سے اس کے بچے وہاں پر رہیں گے، ان کو چادر مل جائے گی، چھت مل جائے گی، وہ اچانک سے ان سے چھین لی جاتی ہے۔ کیا ریاستوں کے کام یہ ہوتے ہیں؟ کیا حکومتوں کے کام، حکمرانوں کے کام یہ ہوتے ہیں؟ حکمران اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب بڑے بڑے مگر مش بیٹھ کر رشوت کھاتے ہیں، رشوت کھانے کے بعد ان کی تمام تر چیزیں ضبط کر لیتے ہیں، پہلے اجازت دیتے ہیں پھر ضبط کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ ضبط ہو جاتی ہیں تو پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، جھگیوں میں رہنے لگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں، اور اس ٹائم ان کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سمپل کہہ دیا جاتا ہے کیوں بنایا تھا میاں، پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ تو دیکھنے والے تو آپ لوگ تھے، آپ لوگوں نے ان کو گو ہیڈ دیا تو انہوں نے بنایا۔ یہ تمام تر معاملات اپنی جگہ، اس بچی کے ٹاپک پر واپس آؤں گا کہ ٹاپک دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے، ہم سب کی غیرتوں کو جگانے کے لیے، ہم سب کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ بچی کس طریقے سے آہو بکا کر رہی ہے۔ اس کو آہو بکا ہی کہوں گا کہ بڑے سمپل انداز میں، چند لفظوں میں، 2-3 سینٹنسز کے اندر اس نے اپنی تمام تر کہانی بیان کر دی۔ یہ میں ہوں، یہ میرا ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور یہ ہم بے گھر ہو چکے ہیں۔ کہنے کو چند الفاظ ہیں، لیکن اس بچی نے رات اس وقت کیسے گزاری ہوگی، اس کے بعد اس کو نعم البدل ملا، اس کو کیا، اور جو لوگ اس طریقے سے متاثر ہوئے انہیں نعم البدل ملا یا نہیں ملا، ان کی زندگی کی جمع پونجی جو چھین لی گئی، تباہ کر دی گئی، اس کے بدلے میں ان کو کیا کچھ دیا جائے گا، کیا کچھ گورنمنٹ لیول پہ دیا جائے گا یا نہیں ہوگا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ بے شک جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر کرپٹ عناصر موجود ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ ان کی نشاندہی کرنے والے ہم ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ان کی نشاندہی کریں گے، نشاندہی کرنے کے بعد ان کو ہائی لائٹ کریں گے، میڈیا کے تھرو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، سٹیزن پورٹل کا استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ سب نہیں سنیں گے، کوئی ایک سنے گا۔ ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں، ہمیں مل کر سٹیپ لینا ہوگا، قدم اٹھانا ہوگا تاکہ ان تمام تر معاملات کو روکا جائے، اور روکنے کے بعد کوشش کی جائے کہ خوبصورت سرسبز شاداب ہنستا بستا پاکستان سامنے آئے، جس میں غریب امیر کا کوئی فرق نہ ہو، بلکہ ہر بندے کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملے۔